سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورید نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے منتخب نصاب کا، اور اس میں ہم اس سے پہلے جن دروس کو ہم نے کور کیا ہے ان میں جو پہلا حصہ تھا وہ دروس کا وہ ہم کور کر چکے ہیں، اور جس میں ایک جامعیت تھی۔ اور اب جو ہم دروس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ ایمان پر بحث سے متعلق ہے، یعنی کہ ان میں زیادہ تر ایمانیات کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے دروس کیے تھے ان میں جو ہے وہ جن میں سے 4 صورتیں ہم نے لی تھی، یا ان صورتوں کے کچھ حصے اور کچھ رکوع لیے تھے، جن میں سورۃ العصر تھی، اور اس کے علاوہ سورہ لقمان تھی، اور سورہ حامیم سجدہ تھی۔ تو یہ جو صورتیں تھیں ان میں ایک جامعیت تھی، اور سورۃ بقرہ کی جو آیت تھی آیت البر، ان تمام جو ہم نے صورتیں لیں یا صورتوں کے کچھ حصے لیے، رکوع اور کچھ آیات لی، ان میں ایک جامعیت تھی، ایک مکمل موضوع اور ایک مکمل بات اس میں کی گئی تھی۔ اب جو ہم حصہ درست کا شروع کر رہے ہیں اس میں مباحث ایمان اگر ہم اس کو دیں ان دروس کو نام، تو وہ مباحث ایمان ہم دیں گے اس کو، نہ کہ ایمانیات پہ بات کی گئی۔ اور ان میں سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو یہ ہے اصل میں قرآن حکیم کا جو فلسفہ اور حکمت ہے نا، اس کی بالکل مکمل بنیاد ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام کی تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی، راہ ان لوگوں کے جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ ہی گمراہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اس سورہ مبارکہ کے مطلب اور جو اس کے مفاہیم ہیں، جو مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو ہماری نمازوں کا لازمی جزو ہے، اور جس کو خود اللہ تعالیٰ نے القرآن العظیم کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ دین سے ادنیٰ شغف رکھنے والے شخص کو بھی سورہ مبارکہ لازماً یاد ہوتی ہے، تاہم مناسب ہوگا کہ ہم اس سورہ مبارکہ کے جو مطالب ہیں اس پر غور کرنے سے قبل اس کا اردو ترجمہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، ہم سب سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں کریں گے اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی یہ مکمل صورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ سب سے پہلے مکمل صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی تھیں، مثلا وہ 5 آیات جو سورۃ العلق کے ابتدا میں نازل ہوئیں، اور پھر اس پر تقریباً اجماع ہے کہ وہ سب سے پہلی وحی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری وحی وہ 7 آیات ہیں جو سورہ نون، جس کا دوسرا نام سورہ قلم بھی ہے، اور اسی طرح سے تیسری وحی سورہ مزمل کی ابتدائی 7 آیات ہیں، چوتھی وحی سورہ مدثر کی ابتدائی 7 ہی آیات ہیں۔ تو 5ویں وحی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہ سورہ فاتحہ ہے جو پہلی مکمل صورت ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی عظمت کیا ہے۔
عظمت کے بارے میں جو ہے سورہ ہجر میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں 7 دہرائی جانے والی، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، نماز کی حرکت میں ان کا اعادہ ہوتا ہے، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ سبعًا من المثانی سے مراد بھی سورۃ الفاتحہ کے 7 آیات ہیں، اور القرآن العظیم بھی اسی سورہ مبارکہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی عظمت سے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید ہمارے سامنے آتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤہم ابی بن کعب، صحابہ رضی اللہ عنہ میں قرآن کے سب سے بڑے قاری عالم ابی بن کعب ہیں، اور ان سے ایک بار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے ابی، کیا میں تمہیں وہ صورت تلقین کروں کہ جس کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن مجید میں؟ تو جواب میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ سراپا اشتیاق بن کر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تلقین فرمائیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے جواب میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہی ہے وہ سورہ جس کی مثل نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں اس کی مثل و نظیر موجود ہے، اور یہی سبع من المثانی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے عظیم نام۔ اس سورہ مبارکہ جو ہے وہ اس کے ناموں سے متعلق ایک بات یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ مشہور معروف اور زبان زد خاص و عام نام الفاتحہ ہے، جس کا روٹ ورڈ فتح ہے، فتح، فتح یفتح کے معنی کسی چیز کو کھولنا، لہٰذا الفاتحہ کے معنی ہوئی قرآن مجید کی افتتاحی صورت۔ یہ نام گویا اس اعتبار سے ہے کہ یہ مصحف کی پہلی صورت ہے۔ سب جانتے ہیں کہ عربوں کا یہ خاص مزاج ہے کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی ہے وہ اس کے نام کثرت سے رکھتے ہیں، چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے بھی بہت سے نام ملیں گے۔ اس کی عظمت کے اعتبار سے اسے ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو الشافیہ کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کو بھی شفا قرار دیا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور شفا بھی دلوں کے امراض کے لیے، اور رہنمائی اور رحمت ان کے لیے جو اس پر ایمان لے آئیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے جو شفا ہے اور رحمت ایمان والوں کے واسطے۔ تو یہاں جس شفا کا تذکرہ ہے اس کے متعلق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے ذہنی اور فکری شفا اور دل کے روگ جیسے حسد، کینہ، بغض، تکبر وغیرہ باطنی امراض ہے۔ کوئی انسان کی سوچ کو درست کرنے والی کتاب الہی اور باطن کے امراض کا مداوا بھی قرآن حکیم ہے۔ اس موقع پر ساتھ یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ انسان کے جسم اور ذہن میں بہت گہرا ربط ہے۔ ذہن و فکر مریض ہوں تو جسم پر بھی اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ تو قارئین کے علم میں یہ ہوگا کہ آج کل کے دور میں امراض ذہنی اور نفسیاتی کا بڑا چرچا ہے۔ یہ دراصل فساد فکری کا نتیجہ ہوتے ہیں، لہٰذا اگر فکر صحیح ہوگی، سوچ درست ہوگی تو لازماً انسان کو جسمانی تندرستی بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس اعتبارات سے تو پورا قرآن مجید بھی شفا ہے، اور سورۃ مبارکہ بھی، یعنی سورۃ الفاتحہ بھی، کیونکہ یہ پورے قرآن کے خلاصے کی حامل صورت ہے۔ اس میں مومنوں کے لیے ہدایت کے ساتھ ساتھ ذہنی، فکری اور قلبی شفا بھی موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے اسلوب سے متعلق بات کرتے ہیں۔ یہ اگرچہ یہ کلام الہی ہے، لیکن اس کا جو اسلوب ہے نا وہ دعائیہ ہے، گویا بندوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا چاہو تو اس طور سے ہو۔ مزید گہرائی میں اتر کر غور کریں تو در حقیقت انسان کی فطرت سلیمہ کی ترجمانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کے جامع الفاظ کی شکل میں فرمائی ہے۔ گویا یہ سورہ مبارکہ ترانہ، شکر و سپاس اور حمد و ثنا ہے۔ شکر بھی ہے اور حمد و ثنا بھی ہے۔ اس میں اللہ کی ربوبیت کا کاملہ اور اس کے مالک کے عرض و سماع ہونے کا اقرار بھی ہے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا یقین بھی ہے، اس کے جزا و سزا کے دن کے مالک ہونے کا
مختار کل اور نیز اس کے عادل منصف اور قادر مطلق ہونے کا ایقان بھی ہے۔ تو پھر اس میں صرف اسی کی بندگی و پرستش اور صرف اسی سے مدد اور اعانت طلب کرنے کا قول و اقرار ہے اور عہد و میثاق بھی ہے۔ مزید برآں اس میں اسی سے صراط مستقیم پر گامزن کرنے اور منزل تک پہنچانے کی توفیق بھی طلب کی گئی ہے، یعنی کہ دعا کی گئی ہے۔ چنانچہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی راہ پر چلانے کی دعا ہے جو نہ مغصوب ہوئے، یعنی کہ جن پر نہ غضب کی حالت ہے اور نہ گمراہ ہوئے، بلکہ ان کا شمار اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب اور انعام یافتہ بندوں میں ہوا۔ گویا اس سورہ مبارکہ کو اس طرح قرآن مجید کے لیے ایک دیباچہ بنا دیا گیا، اور بقیہ پورے قرآن مجید سے اس کا تعلق یہ ہوا کہ یہ تو ہے انسان کی فطرت سلیمہ کی پکار، اور اس کا جواب وہ ہے جو قرآن میں آگے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک بہت عام بات کہ یہ نماز کا جزو لازم ہے، اور نماز کی حرکت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو متفق علیہ ہے، یعنی جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ معنی میں اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اور ایک اور حدیث قدسی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنی صحیح میں لاتے ہیں کہ یہ حدیث طویل ہے جس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جائے گی کہ اصل نماز سورۃ الفاتحہ ہی ہے، اور اس معاملے میں کسی بھی فقہی مسلک میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہماری نماز کا جزو لازم ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں بات اس سورہ مبارکہ کی آیات سے متعلق ہے۔ یہ چیز متفق علیہ ہے کہ سورت کی آیات کی تعداد 7 ہے، جیسا کہ سورۃ الحجر کی آیت میں ہم نے عرض کیا کہ تمام مسالک کے نزدیک سبع من المثانی جو ہے وہ اسی سورت کو کہا جاتا ہے، لہٰذا آیات کی تعداد 7 ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اس میں اختلاف یہ ہے کہ بعض علماء کرام بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، جبکہ اکثر علماء بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جزو نہیں مانتے، اور ان کے نزدیک وہ بالکل علیحدہ ایک مستقل افتتاحی آیت ہے جو سورۃ البراء یعنی کہ سورۃ التوبہ کے علاوہ ہر سورت کے آغاز میں لکھی جاتی ہے، لیکن اس سورت کا جزو نہیں ہوتی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ علماء قرآن کے مابین خلوص سے بھی اختلاف رائے ہوتا ہے، جس میں کوئی حرج نہیں، اختلاف کی گنجائش بہرحال ہوتی ہے۔ اگر وزنی رائے وہی معلوم ہوتی ہے جو امام ابو حنیفہ نے کی ہے کہ سورہ مبارکہ میں بسم اللہ شامل نہیں ہے، اس لیے اس رائے کے پشت پر دلیل وہ حدیث قدسی ہے جس کا تفصیل سے ہم ذکر کریں گے آگے۔ اچھا، یہ سورہ جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس مبارکہ کے 3 حصے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگرچہ آیات 7 ہیں، لیکن نحوی اعتبار سے اور گرامر کے اصولوں کے لحاظ سے ان 7 آیات سے مکمل 3 جملے ہی بنتے ہیں۔ پہلی آیات 3 آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور گرامر کے روح سے ایک ہی جملہ ہے، اور نحوی اعتبار سے یہ جملہ اسمیہ قبریہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور شکر ہے، اور اس کے صفات رحمانی اور رحیمی اور عدل و قسط کا بیان ہے۔ پھر چوتھی آیات جو سورہ مبارکہ کی مرکزی آیت ہے خود ایک مکمل جملہ ہے، بلکہ اس کے مزید تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ایک آیت میں 2 مکمل جملے موجود ہیں۔ بہرحال یہ ایک جملہ فعلیہ قبریہ ہے۔ یہ مرکزی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے ہمارے رب، ہمیں صرف تیری ہی بندگی و پرستش کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہو جائیں گے۔ اور اس آیت میں رب اور بندے کے مابین ایک قول و اقرار ہے اور ایک معاہدہ و میثاق ہے۔ یہ مسلمہ بات ہے کہ معاہدے میں 2 فریق منسلک ہوتے ہیں، اور لہٰذا یہ جملہ فعلیہ خبریہ در حقیقت اللہ اور بندے کے درمیان عہد و پیمان ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ آخری 3 آیات پر مشتمل ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اے ہمارے رب، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش، ان لوگوں کی راہ کے جن پر تو نے انعام فرمایا، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ ہوئے۔ یہ بھی ایک ہی جملہ بنتا ہے، اور نحو کے اعتبار سے یہ جملہ انشائیہ ہے، یہ ایک دعا ہے، اور اس میں ایک بندہ اپنے رب سے جس کی وہ تحمید اور تمجید کر چکا، جس کی ربوبیت، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت اور اس کی عدالت کا اقرار کر چکا ہے، پھر جس سے وہ عبادت و استقامت کا عہد بھی استوار کر چکا ہے، اب وہ اسی رب سے اپنی فطرت کی پکار اور پیاس کی سرابی کے لیے صراط مستقیم ذانی زندگی بسر کرنے کے لیے معتدل اور متوازن طرز زندگی اور راہ عمل کی رہنمائی اور توفیق کا طلبگار ہے۔ اس موقع پر آخری بات سے قبل وہ حدیث قدسی جس کا ترجمہ جو ہے وہ
ہم پڑھتے ہیں، جو کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کا نصف حصہ میرا ہے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے طلب کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ گویا یہ پہلا حصہ کل کا کل اللہ کے لیے ہے۔ اور اس حدیث قدسی میں قسمت الصلاۃ بینی و بین ابی نصفین سے بعد آیت بسم اللہ کا ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے براہ راست بات آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ آیت بسم اللہ سورۃ الفاتحہ میں شامل نہیں ہے۔ اب حدیث کی طرف رجوع فرماتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ گویا یہ حصہ ایک معاہدہ ہے، ایک قول و قرار ہے، عہد و میثاق ہے۔ اس میں بندے نے ایاک نعبد کہہ کر اللہ کی عبادت کا عہد کیا ہے، اور وہ ایاک نستعین میں کچھ طلب بھی کیا ہے، مدد بھی چاہی ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مجھ سے طلب کیا۔ آخری حصہ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا وہ میں نے اسے بخشا۔ تو اس حدیث کی روح سے سورۃ الفاتحہ کے 3 حصے بن جائیں گے۔ پہلا حصہ کلیتاً اللہ کے لیے، آخری حصہ کلیتاً بندے کے لیے، جبکہ درمیانی اور مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین بندے اور اللہ کے مابین قول و قرار ہے۔ گویا اس کا نصف اول بھی اللہ کے لیے اور نصف ثانی بندے کے لیے۔ اس طرح نصف کی تقسیم و تمام مکمل پوری ہو گئی۔ اچھا، اس صورت کی ایک اور بات وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے۔ آمین کے معنی ہیں اے اللہ ایسا ہی ہو۔ یہ ابتدائی میں عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ مبارکہ کا اسلوب جو ہے وہ دعائیہ ہے، لہٰذا دعا کے اختتام پر آمین کہہ کر گویا بندہ پھر بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار، میں نے یہ استدعا، یہ درخواست تیرے حضور پیش کی ہے، تو اسے شرف قبول عطا فرما، اے پروردگار ایسا ہی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا جزو اول۔ سورۃ الفاتحہ کے سلیس اور رمد اور جمعے، اس کے بارے میں چند تمیدی باتوں اور اس کے مضامین کے اجمالی تجزیے کے بعد اب ہم اس سورہ مبارکہ کے 3 حصوں کو علیحدہ اور قدر گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا جزو اول 3 آیات پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام شکر اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، بہت اہم فرمانے والا، نہایت مہربان اور جزا و سزا کے دن کا مالک اور مختار ہے۔ الحمدللہ، تو یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی افتتاحی صورت ہے، اور اس کا ابتدائی کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کلمہ طیبہ نہایت عظیم اور بہت بلند مرتبت ہے۔ اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے لفظ حمد کو اچھی طرح جان لینا ضروری ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ صرف ایک لفظ تعریف سے کر دیا جاتا ہے، حالانکہ تعریف بھی عربی کا لفظ ہے اور حمد بھی عربی کا لفظ ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ کسی زبان کے 2 الفاظ بالکل ہم معنی نہیں ہوتے، ان کے معنی و مفہوم میں لازماً کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ اگر گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو لفظ حمد میں 2 مفہوم شامل ہیں، ایک شکر اور دوسرا ثنا۔ شکر کا لفظ سورہ لقمان کے 2 رکوع کے ضمن میں ہم تفصیل سے جو ہے وہ بحث میں لا چکے ہیں۔ وہاں واضح کیا جا چکا ہے کہ فطرت اپنی صحت پر برقرار ہو تو اس کا تقاضا جذبہ تشکر، اور اگر عقل صحیح نہج پہ کام کر رہی ہو تو اس کا حاصل اپنے منعم حقیقی اور اپنے اصل مربی اور محسن یعنی اللہ کو پہچان لینا ہے۔ فطرت سلیمہ اور عقل صحیحہ دونوں کے امتزاج سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کا نام ہے حکمت، لہٰذا حکمت کا لازمی تقاضا اللہ کا شکر ہے۔ یہی بات اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی کلمات میں آئی ہے کہ الحمدللہ، لیکن حمد کا لفظ شکر سے زیادہ وسیع تر مفہوم کا حامل ہے۔ کسی کا شکر ایسی چیز پر ادا کیا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ شکر کرنے والے کی ذات کو پہنچ رہا ہو، لیکن ثنا و تعریف کی جاتی ہے کسی بھی حسن و جمال یا کمال کی خواہ اس کا کوئی ہمیں فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو۔ حمد کے لفظ میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، یعنی شکر بھی اور ثنا بھی، لہٰذا ہم نے ترجمہ میں ان دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔
اب ایک دوسرے پہلو سے اگر غور کریں تو ہم اس نتیجے سے اتفاق کریں گے کہ یہ کلمہ توحید ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس کائنات میں جہاں کہیں بھی کوئی مظہر حسن ہے، مظہر کمال ہے، مظہر جمال ہے، تو ان کے متعلق ہماری عقل سیاح یا رہنمائی کرتی ہے کہ ان تمام محاسن اور کمالات کا منبع اور سرچشمہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ لہٰذا اصل تعریف اور ثنا ان اشیاء کی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ کلمہ توحید کا تقاضا یہی ہے کہ موحد یعنی جو توحید بیان کر رہا ہے اس کے شعور اور تحت شعور میں سب میں یہ بات جو ہے وہ حاضر رہے کہ کائنات کی ہر نعمت، ہر شے، ہر حسن، ہر جمال، ہر کمال اور غرض کوئی بھی وصف کسی کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا ودیت کرتا ہے، اللہ نے اسے دیا ہے۔ جیسے تصویر میں اگر کوئی حسن ہے تو وہ در حقیقت مصور کے کمال فن کی عکاسی ہے۔ تصویر کا اپنا کوئی حسن نہیں، نہ اس کا اپنا کوئی ذاتی کمال ہے۔ بالکل اسی طرح کسی مخلوق میں اگر کوئی حسن و کمال ہے یا کوئی خوبی اور جمال ہے تو وہ حسن و کمال اور خوبی و جمال خالق کا ہے، نہ کہ مخلوق کا۔ چنانچہ اس کل سلسلہ کون مقام میں جہاں کوئی حسن، کوئی کمال، کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی جمال ہے یا کسی شے میں کوئی نفع رسانی کا پہلو ہے تو اس کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ لہذا شکر کا حقیقی حقدار اور تعریف و ثنا کا حقیقی یا اصل مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کلمہ الحمدللہ اتنا عظیم اور اعلیٰ مرتبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ آسمان و زمین کو اپنے برکات سے بھر دیتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صفائی نصف ایمان ہے اور کلمہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور کلمات سبحان اللہ اور الحمدللہ نہ صرف میزان کو پور کر دیتے ہیں بلکہ آسمان و زمین کے مابین جو کچھ ہے یعنی خلا میں اور فضا میں اس سب کو پور کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اور احسانات کے ضمن میں انبیاء، رسول علیہم السلام اور صالحین کے جو کلمات شکر منقول ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کی تلقین اور تعلیم فرمائی ہے ان میں سے اکثر و بیشتر میں یہ کلمہ الحمدللہ استعمال ہوتا ہے۔ طوالت سے بچنے کی خاطر دو مثالیں قرآن مجید اور دو مثالیں حدیث شریف سے پیش کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں وارد ہے کہ جب بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے صالح فرزند عطا فرمائے جو آگے چل کر منصب نبوت پر بھی سرفراز ہوئے، تو اس احسان و انعام اور نعمت و کرم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر ترانہ شکر جاری ہوا۔ کیا تھا وہ؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا، کہ کل شکر اور ثنا اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، یقیناً میرا رب دعا کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ ایک اور مثال سورۃ الاعراف سے دیکھ لیتے ہیں۔ جب مومنین صادقین کو حساب کتاب کے بعد جنت میں داخلے کا اذن ملے گا تو ان کی زبانوں پر کلمہ شکر اور تعریف و ثنا ان الفاظ میں جاری ہوگا، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور وہ کہیں گے کہ تمام شکر اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی بلکہ یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم خود ہدایت نہ پا سکتے تھے اور یہاں تک ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکر اٹھنے کی یہ دعا تلقین فرمائی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام شکر اور ثنا اللہ کی ہے جس نے ہمیں زندہ کیا اور اس کے بعد کہ ہم پر موت طاری کر دی تھی، اور ایک دن اسی طرح اس کی جانب لوٹ جانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ دعا ان الفاظ میں تلقین فرمائی، الحمدللہ الذی، کھانے کے بعد کی دعا، طعام کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چند مزید صفات کمال کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی بات سامنے آتی ہے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک و پروردگار ہے۔ رب کے معنی لفظ میں یہ دونوں مفہوم شامل ہیں۔ رب جو ہے وہ گھر کے مالک کو رب البیت یا رب الدار کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں رب کا لفظ مالک کے معنوں میں متعدد مقامات پر استعمال ہوتا ہے، جیسے سورۃ القریش میں آتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس عبادت کرو اس گھر حرم شریف کے مالک کی۔ پھر رب کا مفہوم پرورش کرنا، ترقی اور نشو و نما دینا بھی ہے۔ ایک مالک ایسا
نااہل اور ناکارہ بھی ہو سکتا ہے، جو اپنی ملکیت کو لے کر بیٹھے رہے، اس کی ترقی اور رشنما کی اسے کوئی خاص پرواہ نہ ہو، اور ایک مالک ایسا قادر اور قابل ہوتا ہے کہ اس کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں وہ ان میں سے ہر چیز کو اس کی تعداد کے مطابق پروان چڑھائے اور ہر شے کو اس کے نقطہ کمال تک پہنچانے کا سامان فراہم کرے۔ بس اللہ کی ذات گرامی وہ ہے جو ہر شے کے نقطہ عروج و کمال تک پہنچنے کے تمام جو تقاضے ہیں ان کو فراہم کرنے اور بہم پہنچانے والی ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، لہٰذا یہاں رب العالمین کا مفہوم ہوگا سارے جہانوں کی مخلوقات کا مالک اور پروردگار اللہ ہی ہے، آقا بھی وہی ہے اور پرورش کرنے والا بھی وہی ہے۔ اب اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اور وصف الرحمن الرحیم کے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو بڑے بڑے عظیم صفاتی نام ہیں، دونوں کا مادہ جو ہے وہ کیا رحمت ہے، اسی رحمت سے رحمان اور اسی رحمت سے رحیم بنا ہے۔ ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عربی زبان میں فعلان کے وزن پر جب کوئی صفت آتی ہے تو اس میں ایسا نقشہ سامنے آتا ہے جیسے کسی شے میں بہت جوش و خروش ہے، طوفانی ہیجانی کیفیت ہے۔ خود ہیجان بھی فعلان کے وزن پر ہے، اور تشبیہ کے طور پر عرض کریں اگر تو جیسے سمندر ٹھاٹے مار رہا ہو اور اس میں زبردست ہلچل ہو، کسی صفت کی ایک کیفیت ہو تو عربی میں اسے اکثر فعلان کے وزن پر لایا جاتا ہے۔ مثلا جب کہا جائے کہ انا عطشان تو مفہوم ہوگا میں شدید پیاسا ہوں یا پیاس سے مرا جا رہا ہوں۔ انا جوعان کا مفہوم ہوگا میں بہت بھوکا ہوں یا بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ ہوا غضبان کا مطلب ہوگا کہ وہ نہایت غصے اور طیش میں ہے۔ تو ان امور کو سامنے رکھیے تو اب رحمان کے لفظ کو سمجھیے کہ اس کے معنی کیا ہوں گے۔ رحمان وہ ہستی کہ جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، جس کی رحمت میں انتہائی جوش و خروش ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں فعیل کے وزن پر جب کوئی صفت آتی ہے تو اس صفت میں اس کے دوام اور استقرار اور استمرار کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، یعنی اس میں کہنا چاہیے مستقلیت ہے، مستقل ہے وہ، اور دوام ہے اس کو، یعنی یہ وقتی جوش اور خروش نہیں ہے بلکہ اس میں پائیداری ہے، استواری ہے، مستقل مزاجی ہے۔ کوئی اللہ کی رحمت کی شان یہ بھی ہے کہ اس میں دوام ہے، اس میں مستقل ہونا ہے، اس میں مستقل پائیداری ہے، اور جیسے ایک دریا ہمواری کے ساتھ مسلسل بہہ رہا ہے، اس میں ہی جان نہیں ہے، سمندر کی طرح کا جوش و خروش نہیں ہے، لیکن بہاؤ کا ایک خاموش اور پرسکون تسلسل ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں شانیں ہیں کہ جو بیک وقت موجود ہیں، یعنی وہ بیک وقت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور اس بات کو ایک تشبیہ سے مزید سمجھا جا سکتا ہے کہ فرض کیجیے سڑک پر کوئی حادثہ ہو گیا ہے جس میں کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ فرض کیجیے کہ اس حادثے میں ایک ایسی عورت بھی ہلاک ہوئی جس کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا، وہ بچہ زندہ اور اپنی مردہ ماں کی چھاتی سے چمٹا ہوا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر کون انسان ہوگا جس کے دل میں رقت پیدا نہ ہو، شفقت اور رحمت کے جذبات مؤثر نہ ہو جائیں۔ ہر انسان یہ چاہے گا کہ یہ بچہ جو بے سہارا ہو گیا ہے میں اس کی کفالت اپنے ذمہ لوں اور اس کی پرورش میں کروں، لیکن اگر وہ اس جوش میں یہ ذمہ داری لے بیٹھا تو ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ وقتی جوش ہوتا بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ہی دنوں کے بعد اسے محسوس ہو کہ میں یہ غلطی کر بیٹھا ہوں، میرے اپنے بچے ہیں، میری بے شمار ذمہ داریاں پہلے سے موجود تھیں، اب اس پر یہ کہ یہ بوجھ میں نے اپنے سر جو ہے وہ لے لیا ہے۔ گویا وقتی طور پر وہ ہیجانی کیفیت جو اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی اور جس کے زیر اثر اس نے اس بے سہارا بچے کی کفالت کی ذمہ داری لی تھی، اس میں دوام اور استمرار نہیں تھا، استقرار نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں بیک وقت ہیں، وہ بیک وقت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الرحمن اور رحیم کے بین حرف عطف واو نہیں آیا، بلکہ یہاں فرمایا گیا الرحمن الرحیم، یعنی اس میں یہ دونوں صفات، یہ دونوں شانیں بیک وقت بتمام و کمال موجود ہیں۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اور اس سے آگے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب وقت ہے کتاب شہر رمضان کا، اور ہم وہی ٹاپک لیں گے جو ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کیا تھا، یعنی رمضان شہر القرآن، رمضان قرآن کا مہینہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تدبر قرآن بھی رمضان میں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا بھی بہت اجر کا سبب ہے، اسی لیے قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کیا جائے تاکہ کتاب ہدایت سے عملی رہنمائی بھی حاصل ہو سکے، کیونکہ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الصاد میں کہ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ پھر ہے تعلیم قرآن، انفرادی تلاوت و تدبر کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر بھی قرآن مجید کا درس و تدریس بہت سی رحمت و برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں، وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، اس پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ تو کرنے کے کام کیا ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، کم از کم ایک قرآن مجید خود پڑھ کر مکمل کریں، قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر حافظ ہیں آپ تو باقاعدہ دہرائی بھی کی جا سکتی ہے۔ تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں، اور قرآن مجید کو سمجھنے اور ترجمہ جاننے کے لیے دورہ قرآن کی مجالس جو ہیں ان میں بھی شرکت کریں، یا گھر بیٹھے آن لائن بھی سنا جا سکتا ہے۔ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو بھی قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ کریں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، اور یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ سورہ یونس۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔